بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9 سیکنڈری اسٹیج انگلش بک 1 یونٹ 3.1 اور ریڈنگ ایکسپلینیشن ہم اس کی کر رہے تھے. اور جی جناب، تو لیسن تھا ہمارا چیزنگ ڈریمز، اور اس کی تھوڑی سی اسٹوری میں ریوائز کر دیتی ہوں. اسٹوری میں کیا تھا کہ گاؤں کا ایک منظر ہے جس میں ایک لڑکا جس کا نام جمیل تھا، اور ابھی اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور وہ بہت اچھے گریڈز لے کے پاس ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود جب وہ گھر آیا تو وہ بہت فکر مند تھا، پریشان تھا. اور ریزن اس کی پریشانی کا یہ تھا کہ ان کے گاؤں کے آس پاس، نہ ان کے گاؤں میں نہ ہی ان کے گاؤں کے آس پاس کوئی کالج تھا، اور اس بات کے لیے فکر مند تھا کہ اب وہ اپنی تعلیم کنٹینیو نہیں کر پائے گا. اس کے ساتھ ہی اس کی بہن نے بھی میٹرک کا ایگزام دیا تھا اور اس کے نمبر اس سے بھی زیادہ اچھے آئے تھے. تو اب جو ہے یہاں کیا تھا، ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ 50 میل ناٹ کلو میٹر، بچے نے ہی خود ذکر کیا کہ 50 میل دور ہے جو نیئرسٹ کالج ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو تانگے والا ہے ہمارا، اللہ بچائے ہو، ہم اس سے کہیں گے وہ تم لوگوں کو اسکول کالج پہنچا دیا کرے گا. چلیں جناب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. And Sudhuri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jameel and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. ان کی آنٹی صدوری جو کہ کافی دیر سے گفتگو سن رہی تھیں، انہوں نے کہا میرے پاس ایک مشورہ ہے. تم لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اب میں سمجھتی ہوں کہ میرا وقت ہے کہ میں جو ہے وہ تمہیں ریٹرن کروں اور تمہیں کچھ فیور دوں. تو جمیل اور سارہ جو ہے، اور یہ آنٹ صدوری جو اس شہر میں رہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرے گھر میں آ کے رہ سکتے ہیں اور کالج میں پڑھ سکتے ہیں. Really? Can I really go and study in the city? Sarah exclaimed. سارہ خوشی سے چلائی، کیا واقعی میں جا سکتی ہوں شہر اور تعلیم حاصل کر سکتی ہوں؟ Jamil can go, but Sarah should stay here and help her mother, said father. Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She didn't want her father to know her feelings. اچھا جناب، ان کے والد نے کہا کہ جمیل تو جا سکتا ہے لیکن سارہ یہیں پہ رہے گی اور اپنی والدہ کی مدد کیا کرے گی. سارہ نے تیزی سے اپنی آنکھ سے بہنے والے آنسو کو پوچھ لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد کو اس بات کا علم ہو کہ وہ اس بات پہ افسردہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ اسے بھی اندازہ تھا اپنے گھر کے مسائل کا، اپنے والدین کی حیثیت کا، تو وہ اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے والد کو دکھی کرے انہیں یہ بتا کے کہ مجھے آپ کے فیصلے سے دکھ ہو رہا ہے. However, Khalid noticed her emotions and said, Father, don't worry about the expenses. Let both of them go. دوسرے بھائی خالد نے، جو کہ اس نے اس کے ایموشنز کو نوٹس کر لیا تھا، اس نے سجیسٹ کیا کہ نہیں ابو، دونوں کو جانے دیجیے اور اخراجات کی پرواہ نہ کیجیے. There is a big medical college as well in our city. Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams, continued Aunt Sadhuri, addressing Jamil and Sarah. آنٹ صدوری نے اس کے بعد جمیل اور سارہ کو مخاطب کر کے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا میڈیکل کالج بھی ہے اور تم انٹر کرنے کے بعد اپنی تعلیم آسانی سے وہاں پہ کنٹینیو کر سکتے ہو اور اپنے خواب پورے کر سکتے ہو. Wow, I will also be a doctor and work at Jamil's hospital. Wonderful. In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. اچھا جناب، تو یہ سن کے سارہ نے ظاہر خوشی کا اظہار کیا کہ میں بھی ایک ڈاکٹر بن جاؤں گی اور جمیل کے اسپتال میں کام کروں گی. اور تمام تر انہیں والد کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا اخراجات کو مینیج کرنا، انہیں اس بات کی فکر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا دیے. Soon both of them went to the city with Aunt Sadhuri. Living in the city, attending college and then the medical college was not a bed of roses. جلد ہی وہ دونوں آنٹ صدوری کے ساتھ شہر چلے گئے.
شہر میں رہنا اور کالج جانا اور اس کے بعد میڈیکل کالج جانا، یہ سب کچھ پھولوں کی سیج نہیں تھی، یعنی آسان کام نہیں تھا. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. They could not afford to fail in any subject. دونوں بھائی بہنوں نے سخت محنت کی تاکہ وہ ہر امتحان کو پہلی ہی دفعہ میں کلیئر کر لیں. کسی ایک سبجیکٹ میں بھی فیل ہونا وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. To meet the expenses, both of them gave tuitions to children in the neighborhood. Their parents never let them know the problem they faced during all this time. In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villages. اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ان دونوں بچوں نے شہر میں جہاں وہ رہتے تھے اپنی آنٹی کے گھر میں ان کے آس پاس کے بچوں کو ٹیوشنز دینی شروع کر دیں. اور ان دونوں کے والدین نے جو انہیں مسائل ان تمام معاملات میں فیس کرنے پڑے ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، انہوں نے کبھی ان کے بارے میں اس کو نہیں بتایا. میڈیکل کے چوتھے سال میں خالد اور اس کے والد نے اپنی زرخیز زمین کا ایک ٹکڑا بیچا تاکہ ان کی فی پے کر سکیں. اچھا، یہ جو ورڈ ہے یہ فیس، اردو میں ہمارا فیس ہوتا ہے لیکن انگلش میں یہ ورڈ فی ہی ہوتا ہے. فیس جو ہے مطلب فیسز لوگ اکثر بول رہے ہوتے ہیں تو فیسز رانگ ہے، ایک سے زیادہ بھی ہوں گی تو فیسز نہیں ہوتا، فیس ہوتا ہے یا فی ہوتا ہے. فی ہوتا ہے، اردو میں فیس ہوتا ہے یہ. اچھا جناب، پوری فیملی نے سخت جو ہے وہ مسائل کا سامنا کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں اور اپنے خواب کو پورا کریں اور گاؤں کے لوگوں کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کریں. اچھا جناب، یہ کنٹینیو ہے. 12 years later، 12 سال بعد کا اب سین ہے. Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advised his patient politely. جمیل نے، جو کہ کلینک کا سین ہے جو کہ جمیل نے ظاہر کہ اپنے گاؤں میں کھولا تھا، وہاں پہ اس نے ایک پیشنٹ کو کہا، ان کو جو ہے وہ نرمی کے ساتھ اس نے انہیں کہا کہ آپ کو چاول، چینی اور آلو سے پرہیز کرنا چاہیے. Okay son, I will follow your advice. Jamil held the old man's withered hand and helped him walk outside the impressive hospital building standing against the backdrop of lush green fields. For a moment, he looked up at the building that portrayed his dreams. ان صاحب نے کہا، اوکے بیٹا، میں تمہارے نصیحت پہ عمل کروں گا. اس کے بعد جمیل نے ان کا بوڑھا، ویدرڈ مینس موسم کی سختیاں برداشت کرنے سے یوں سمجھنے کہ بوڑھا ہاتھ تھاما اور انہیں سہارا دے کے باہر کی طرف آیا اس شاندار ہاسپٹل بلڈنگ جو کہ ایک پیچھے جس کے سبز کھیت تھے، اور یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں کھیت نظر آ رہے تھے اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس نے یہ بلڈنگ اپنی ہاسپٹل کی بنائی ہوئی تھی. چند لمحے کے لیے اس نے اس بلڈنگ کو دیکھا جو کہ اس کے خوابوں کی تعبیر تھی. He asked Aladino, are there any more patients? اس کے بعد اس نے Aladino سے پوچھا کہ کیا کوئی اور مریض ہے؟ No, there are no more patients, replied Aladino. Aladino نے کہا کہ نہیں، کوئی مریض مزید نہیں. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. ٹھیک ہے، تو پھر تم ڈاکٹر سارا کو کال کرو تاکہ ہم پڑوس کے گاؤں میں جا کے وہاں کے مریضوں کا معائنہ کر سکیں. After visiting 2 nearby villages, Jamil dropped Sara at her house where her 2 young children were waiting for her. آس پاس کے 2 دیہاتوں کا وزٹ کرنے کے بعد جمیل نے سارا کو اس کے گھر پہ ڈراپ کیا جہاں اس کے 2 چھوٹے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے.
Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. جمیل اس بات کو لے کے بہت خوش تھا کہ سارہ نے ایک بہت شاندار ایک کامیاب جو ہے سیمینار گاؤں کی عورتوں کے لیے منعقد کیا تھا، جس میں اس نے گاؤں کی خواتین کو ان کی ذاتی صحت اور ان کی فیملی کی صحت اور صفائی کے بارے میں آگاہ کیا تھا یا گائیڈ کیا تھا. He then drove home in his small jeep satisfied with the day's work. اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور اپنے پورے دن کے کام کے ساتھ بہت ہی سیٹسفائڈ وے میں، یعنی بہت مطمئن تھا کہ اس کا جو دن تھا وہ بہت اچھے انداز میں گزرا. جو اس کا خواب تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اسی کے اکارڈنگ اس کا دن گزرا. کم آن لیٹس ہیو لنچ سیڈ ہز وائف ود اے بیمنگ اسمائل. اس کی وائف نے کہا کہ آ جائیے لنچ کر لیتے ہیں ایک چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ. لنچ؟ یو مین یو پیپل ہیو ناٹ ہیڈ لنچ ایز یٹ؟ he exclaimed. اس نے حیرت کا اظہار کیا. لنچ کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں نے ابھی تک لنچ نہیں کیا؟ No, we were waiting for you, said his parents simultaneously. نہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، اس کے والدین نے فوری طور پہ جواب دیا. Okay then, let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. At night, Jamil lay on his charpai in the middle of the yard under the cool moonlit sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister Sarah, and their family had borne to fulfill their dreams. He felt really grateful and blessed. بورن جو ہے وہ بیئر کا تھرڈ فارم ہے، برداشت کی. رات کے ٹائم جمیل جب اپنے صحن میں اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اسی ٹھنڈی چاندنی کے نیچے، تو وہ اپنے اس طویل سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس نے، اس کی بہن سارہ نے اور ان کی پوری فیملی نے اس خواب کی تکمیل کے لیے مصائب برداشت کیے، اور وہ بہت شکر گزار تھا اللہ پاک کا اور اپنے آپ کو بہت بلیسڈ فیل کر رہا تھا. تو جناب امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھی اسٹوری تھی، موٹیویشنل تھی کہ آپ یعنی اگر کرنا چاہیں تو راہیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے گاؤں میں رہتے ہوئے جیسے مشکلات اس کو فیس کرنی پڑی تھیں اپنی تعلیم کے حوالے سے، تو ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے ان چیزوں کو بھلایا نہیں، بلکہ جیسا کہ اس نے بچپن میں کہا کرتا تھا کہ میں نے گاؤں والوں کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس نے اپنے اس خواب کو، اپنی اس بات کو پورا کیا. ورنہ 90% ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑی سی ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے شہر کی طرف موو کر جائیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنی محنت کر کے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں تو ہم ایک بہتر زندگی ایک اچھے شہر میں گزاریں اور ہمارے بچے جو ہے وہ بھی ایک اچھے شہر میں تعلیم حاصل کریں، پروان چڑھیں. لیکن جو ہے وہ سلیم نے، جمیل نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو جیسا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے گاؤں والوں کی خدمت، ان کی لائف کی بہتری کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے اپنے خواب کو اسی طرح سے پورا کرنے کے بعد بچوں کے باوجود بھی ان کی فیملی وہیں رہ رہی تھی تاکہ وہ اپنے خواب کو جو ایسا انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں. چلے جناب، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوئی. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ لرن وتھ غزالہ.